اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خدا نے میرے دل میں یہ بوجھ رکھا ہے کیونکہ میں نے اس سے متعلق آج صبح سوچا، مجھے محسوس ہوا جیسے ایماندار ہوتے ہوئے ہماری زندگی کا مقصد ہے، ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے مقاصد دنیا میں موجود باقی لوگوں سے بالکل مختلف ہیں۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ ہم بلائے گئے، الگ کیے گئے اور ایک خاص مقصد اور استعمال کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، اور یہ خدا کے استعمال کے لیے ہے۔ کلام فرماتا ہے ہم دنیا میں اس کے ذاتی نمائندے ہیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ تو جتنا میں چاہتی ہوں کہ آپ خوش رہیں، اس کی بنیادی وجہ کہ میں کیوں چاہتی ہوں کہ آپ خوش رہیں یہ ہے تاکہ خدا کو جلال دیں، اور اس کو جلال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان کو ظاہر کریں۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ اداس، خراب حال، ناگوار لوگ جن کی گاڑیوں پر اسٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو خدا کے جلال کے لیے کچھ کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے، میں سمجھتی ہوں اگر آپ نے یسوع کو اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کرنا تو اسٹیکر اپنی گاڑیوں سے اتار دیں۔ آمین۔ تو یسوع چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ یوحنا 10:10 چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، اس کا صرف یہی مقصد ہے۔ لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، جب تک کہ وہ لبریز نہ ہو جائے۔ سچ کہوں تو واقعی آج میں آپ کو جس قسم کی خوشی سے متعارف کرانا چاہتی ہوں وہ اس پر مبنی نہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اگرچہ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں اچھے کام ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ان اچھے کاموں کے ہونے کی امید رکھیں، اور مجھے یہ بہت دلچسپ لگا۔ ایک ویبسٹر ڈکشنری ہے جو کہ 1828 کا ورژن ہے کہ اگر آپ کو نئے الفاظ سیکھنا پسند ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی سرمایہ کاری ہوگی۔ یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، مگر اس ویبسٹر ڈکشنری میں موجود تمام طرح کی تفصیلات کلام پر مبنی ہیں، تو ہم ان تفصیلات میں سے کلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ ہم اسی کے ساتھ جڑے رہتے۔ لیکن جیسے ہم جانتے ہیں آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ دنیا اور ابلیس اس دنیا کا خدا ہے، یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اس نے رفتہ رفتہ خدا کو اور خدا سے متعلق ہر چیز کو ہمارے معاشرے سے نکالنے کی کوشش کی، اور میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کو یہ دیکھنے میں مشکل کیوں ہوتی ہے، اور وہ لوگ بھی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، میں نہیں جانتی کہ یہ دیکھنا اتنا مشکل کیوں ہے کہ لوگ جتنا زیادہ خدا کو اپنے زندگیوں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے حالات اتنے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو جلال دیں۔ میں یسوع کے نام کو بلند کرنا چاہتی ہوں، آمین۔ لیکن اگر آپ اسے تفصیل میں دیکھیں، وہ یہ کہتی ہے کچھ اچھی چیز پانے کے لیے اس کے مثبت احساس سے لطف اندوز ہوں۔ اور میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، اگر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے تب بھی ہمارے پاس دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے، کیونکہ ہمارے پاس خدا ہے اور وہ بھلا ہے۔ تو ہم سب کے پاس بھلائی ہے۔ خوشی کے بھی درجے ہوتے ہیں، کوئی شاید خوش ہے، یہ بہت زیادہ خوش ہے۔ ایک شخص جس کو درد نہیں شاید خاص طور پر خوش محسوس نہ ہو، جبکہ ایک شخص جو درد میں تھا اس کا درد ختم ہو گیا ہے، اب بہت خوشی محسوس کرے گا کہ اس کا درد جا چکا ہے۔ واحد شخص جو واقعی مستقل طور پر خوش رہ سکتا ہے وہ ہے جو ذہن کے سکون کا لطف اٹھاتا ہے اور خدا کی حمایت میں رہتا ہے۔ خدا کی حمایت ہمارے لیے کتنی شاندار ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ آنے والے کچھ عرصے میں، چند مہینوں میں، میں یہاں اس سے متعلق کلام سناؤں گی۔ بس ہمیں حمایت کے لیے دعا کرنی ہے اور خدا پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ جب خدا آپ کو اپنی حمایت دیتا ہے، آپ کے ساتھ اور آپ کی زندگی میں ہونے والی چیزوں میں ایک حیرت انگیز فرق نظر آتا ہے، کیونکہ آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے معفوق الفطرت طور پر دروازے کھولے۔ پھر خوشی اور لطف اس طرح بیان ہوتا ہے،
اچھے کی امید اور حصول سے پیدا ہونے والا جذبہ یا جنون، تو آپ بہت خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ بہت اچھا ہے۔ لہٰذا لیکن آپ اس لیے بھی خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی اچھی چیز کی امید کر رہے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بہت پسند ہے، امید سے بھرے رہنا یہ ہمارا فخر ہے، کیونکہ یہ کچھ ایسا ہے جو ہم جان بوجھ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے حالات پر مبنی نہیں ہے۔ میں جس دن چاہوں اس دن امید سے بھر سکتی ہوں، اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے حالات کو اس طرح لے کر نہیں چل سکتی جس طرح میں چاہتی ہوں، لیکن میں چیزوں کے اچھے ہونے کی امید رکھ سکتی ہوں۔ میں اس بات کی امید رکھ سکتی ہوں، جو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ہمارے لیے کچھ اچھا ہونے کو ہے۔ تو بے شک آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو آپ ابھی اس وقت چاہتے تھے، کم از کم خدا کے واسطے اچھے کی توقع رکھیں۔ ہر روز اس سوچ کے ساتھ جئیں، کسی بھی لمحے کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ زبور 5:11 کہتی ہے، جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں۔ تو ہمیں بہت اچھے موڈ میں ہونا چاہیے، خوش ہوتے ہوئے نہایت ہی خوشگوار۔ اچھا، میں بہت خوشی محسوس نہیں کر رہی۔ ایماندار ہوتے ہوئے آپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح جینے کی ضرورت نہیں جیسے آپ محسوس کرتے ہیں۔ آپ جیسا بھی جانتے ہیں ویسے رہ سکتے ہیں۔ زبور 118:24 یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اب میری کتاب خوشی کو بڑھانے کے طریقے کی فہرست میں 12 نمبر پر، اگر میرا اندازہ ٹھیک ہے تو خوش رہنے کا فیصلہ کرنا ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ ہر کوئی جو یہ سن رہا ہے، ٹی وی پر دیکھ رہا ہے، آج یہ فیصلہ کرے، میں خوش رہوں گی اور میں اپنے ساتھ کچھ بہت ہی اچھا ہونے کا انتظار نہیں کروں گی۔ میں یہ فیصلہ کر رہی ہوں کہ میں اپنی زندگی کا ایک اور دن غصے میں، ناراض رہنے میں، کڑواہٹ سے بھرے رہنے اور اداس رہنے میں بالکل بھی ضائع نہیں کروں گی۔ میں آج خدا کا جلال ظاہر کروں گی اور آپ میرے چہرے پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے نجات پائی ہے۔ اب 12 نمبر کو چھوڑ کر نمبر 1 پر چلتے ہیں۔ وہ پہلی چیز جس سے متعلق میں آج آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں جو آپ کی خوشیاں دوبالا کر دے گی، یہ ہے کہ اس پر یقین رکھیں جو خدا کا کلام آپ کے بارے میں کہتا ہے، بجائے اس کے کہ جو آپ محسوس کرتے ہیں یا جو لوگ آپ سے متعلق کہتے ہیں۔ میری زندگی نہایت ہی ڈرامائی طور پر یہ سب سیکھنے سے اچانک تبدیل ہو چکی ہے کہ کلام کی روح سے میں کون ہوں اور کلام کے مطابق میں کیا حاصل کر سکتی ہوں، اور کلام جو بتاتا ہے کہ میرے اس زمین پر سے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا ہوگا، بجائے اس کے جو پہلے مجھے اس دنیا نے بتایا، یا جو میرے باپ کے تجربوں نے مجھے بتایا، یا جو مجھے ابلیس کے جھوٹ نے بتایا۔ کلام فرماتا ہے کہ خدا کے پاس ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اچھا منصوبہ ہے، لیکن واحد طریقہ جس سے ہم ثابت کریں کہ اچھا منصوبہ کیا ہے، وہ ہمیں اپنی عقل کو پوری طرح سے نیا کرنے سے ہے۔ اور ہم صرف اس طرح اپنی عقل کو نیا کر سکتے ہیں، سننے سے، پڑھنے سے، اور سننے اور غور کرنے سے، اور آخر میں خدا کے کلام پر یقین کرنے سے۔ اور میں یہ بالکل نہیں جانتی کہ اگر آپ یہ محسوس کرنا شروع ہو جائیں کہ آج یہاں آنے سے آپ خود کی کتنی مدد کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، یہ اس لیے ہے کیونکہ اس منسٹری کا دار و مدار ہی لوگوں تک خدا کا کلام پہنچانا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندگیوں کو بدلنے کی قوت سے بھرپور ہے اور تبدیل کرتا ہے۔ اور میں اس کے لیے اتنی آمادہ ہوں کہ میں اس کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا سکتی ہوں۔ خدا کے کلام کے اندر قوت موجود ہے۔ آج جب میں یہاں کھڑی ہو کر کہتی ہوں، کلام فرماتا ہے کہ خدا کے پاس ہماری زندگی کے لیے بہترین منصوبہ ہے، کچھ ہوتا ہے، خدا کے کلام کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو کہ آپ کو اندر سے گہرائی تک چھو جائے گا
اور بہت چھوٹی سی، فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی کتنی منفی رہی، تھوڑی سی امید کی چنگاری موجود ہے. کیا وہ واقعی میرے لیے ہو سکتی ہے؟ اور جب آپ اس کو اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ ایسا سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی نہ کبھی آپ تھک جاتے ہیں باہر کھڑے ہو کر اندر دیکھتے ہوئے اور یہ سوچنے سے کہ یہ میرے لیے ہے. خوشی کی کوئی بھی امید نہیں ہے جب تک کہ ہر ایک شخص مسیح میں اپنے آپ کو جان نہ لے. خود سے خوش ہوئے بغیر ہم زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے. کیا آپ خود کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھا، یہ تو کم لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں میں زندگی کا لمبا عرصہ گزار چکی تھی اور میں خود کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور میں سچ میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگوں کے مسائل کا بہت بڑا حصہ ہے اور وہ کبھی یہ جانتے ہی نہیں. وہ اپنے بارے میں بہت عرصے سے برا محسوس کرتے ہیں اور یہ حقیقتاً قابل نفرت ہے. لیکن کئی بار مسیحی اصل میں سوچتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. میں خوش نہیں ہوں، میں کوئی نہیں ہوں، اور ان کے خیال میں یہ عاجزی ہے. یہ عاجزی نہیں، بے وقوفی ہے. آپ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ میں خود میں کچھ بھی نہیں ہوں، مگر مسیح میں خدا کے فرزند ہوتے ہوئے، اس اعلیٰ بات پر یقین رکھتے ہوئے، ابلیس تم میرے راستے سے دور ہو جاؤ. میں نے آج اپنا قوت کا لباس پہنا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کالا رنگ قوت کا رنگ سمجھا جاتا ہے. آمین. کیونکہ میں اپنے پورے دل سے چاہتی ہوں کہ آپ اسے بغور سمجھیں، جانیں کہ آپ خود میں کیا نہیں ہیں. تقریباً ہر روز میں کہتی ہوں، خدایا میں جانتی ہوں کہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، مجھ میں کوئی اچھائی بسی ہوئی نہیں ہے، لیکن میں تیرا شکر کرتی ہوں اور میں تیرے وسیلے سے سب کچھ کر سکتی ہوں. دیکھیں، میں اصل میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ دنیا سے الگ اور انقلابی ایماندار دنیا کو بدل سکتا ہے. میں واقعی یہ یقین رکھتی ہوں. اور اگر آج صبح آپ کے پاس اس قدر ایمان نہیں کہ آپ ساری دنیا کو فتح کریں، تو اپنے گھرانے کو کریں، اپنے محلے کو کریں، اپنے اسکول کو کریں، یا صرف ایک یا دو لوگوں کو ہی. آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے، مگر آپ کو اپنا سر اٹھانا ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ آپ کسی سے افضل ہیں، مگر آپ باقی سب سے کمتر بھی نہیں ہیں. آپ سر ہیں، دم نہیں، اوپر ہیں، نیچے نہیں. تو اگر میں خدا کے فضل سے آپ سے اور کچھ نہیں کرا سکتی تو میں آج صبح آپ کو کم از کم یہ فیصلہ کرتے ہوئے یہاں سے بھیجنا چاہوں گی کہ آپ خود کو پسند کریں. آپ میں سے کتنے لوگوں کے بچے ہیں جن کو آپ پیار کرتے ہیں، اور کسی کو بھی آپ کے بچوں سے الجھنا نہیں چاہیے. اچھا، اب کیا ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹ ہے؟ اور کیا ہر وقت وہ سب کام صحیح کرتے ہیں؟ لیکن وہ آپ کی اولاد ہیں اور آپ کو ان سے بحث نہیں کرنی. آپ کو میرے بچوں کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، اگر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں تو خدا کیسا محسوس کرتا ہوگا؟ اب آپ جانتے ہیں میرے پاس اس طرح کی ہر میٹنگ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اپنی پسند سے سب کچھ کر سکوں، مگر ضروری بات یہ ہے کہ خدا آپ کے متعلق سب جانتا تھا جب اس نے آپ کو اپنے ساتھ رشتے میں دعوت دی. وہ ہماری کمزوریوں اور خامیوں سے حیران اور دم بخود نہیں ہوتا، اور وہ مکمل طور سے پوری طرح سے 100% بلا شرط آپ کو قبول کرتا ہے، اور خدا آپ کی مدد کرے گا کہ آپ بالکل ویسے بن جائیں جیسے وہ چاہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور میں بدلنا چاہتی ہوں. لیکن ایک بہت اچھی خبر ہے، آپ خود میں تبدیلی لاتے وقت خود کو پسند کر سکتے ہیں. آمین. جو گزر چکا اسے چھوڑ دیں. اپنے آپ پر اس لیے غصہ ہونا چھوڑ دیں کہ آپ نے 20 سال پہلے کچھ کیا تھا یا نہیں، یا 10 سال پہلے، یا آج صبح، یا جو بھی ہے.
تو مجھے یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح میں، اور مسیح میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا بس یہ مطلب ہے کہ میں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور میں جس بھی طرح کی عجیب حالت میں رہ رہی تھی اس سے اکھاڑ دی گئی ہوں اور نئے سرے سے مسیح میں لگائی گئی ہوں، اور اب میں اس میں جڑ پکڑنا اور مضبوط ہونا سیکھ رہی ہوں تاکہ اس مٹی میں سے جو مسیح ہے میں بھی اپنی زندگی سے اس کے لیے اچھا پھل دے سکوں۔ آمین۔ کلام فرماتا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اگر آپ نے گزشتہ رات اس کانفرنس میں یسوع کو قبول کیا ہے یا کسی بھی وقت اس کانفرنس کے دوران آپ نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ پہلے سے ہو چکا ہے، آپ کو بس قبول کرنا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر تب ہوگا اگر آپ یقین رکھیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ آپ کے لیے موا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا اور آپ نے قبول کیا، تو یہ نجات ہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ اگر آپ یہ یقین رکھیں کہ زندگی تبدیل ہوگی اور یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی، جلال سے جلال تک، وقت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کر کے ہم مسیح میں نئی مخلوق ہیں۔ یسوع پیشے کے اعتبار سے بڑا ہی تھا۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا سب چیزوں کی تعمیر اور تیار کرنے والا ہے، اور خدا آپ کی زندگی کو بھی تعمیر کر رہا ہے، وہ ہی بنانے والا ہے۔ عبرانیوں 3:4، چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائیں، سب چیزوں کے ساز و سامان، وہ خدا ہے۔ سب مل کر کہیں، خدا میری زندگی کی تعمیر کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات 2 کرنتھیوں 5:21، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اب سچ کہوں تو میں یہاں اگلے کچھ ہی وقت میں آپ کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کر لوں گی کہ یہ پوری طرح سے آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ آپ بس یہ سوچیں گے کہ یہ کیا ہوا، اسی لیے آپ کو کتابوں کی ضرورت ہے، اور آپ کو تعلیمات کی ضرورت ہے، اور آپ کو بار بار واپس آنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اپنے چرچ جانے کی ضرورت ہے، مگر دھیان رہے کہ وہ ایسا چرچ ہو جہاں کلام سنایا جاتا ہو، جو کلام سکھاتے ہوں۔ مسیح میں خدا کی راست بازی، میرے خدایا، یہ زندگی کو کتنی زیادہ بدلنے والی بات ہے، کیونکہ میں آج تک اس بارے میں سوچتی تھی کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا میں اوروں کی طرح نہیں ہوں، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں چاہے کتنی بھی کوشش کر لوں میں وہ نہیں کر پاتی جو صحیح ہے۔ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ دلچسپ ہے کہ وہ پہلی چیز جو یسوع ہمیں دینا چاہتا ہے وہ اچھائی ہے، برائی نہیں۔ مگر میں کرتی ہوں، میں کرتی تھی۔ اچھا، مجھے یقین ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہوگا، آپ ایسا کرتے تھے۔ آپ اس سے مختلف کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر جب یسوع ہمارے اندر رہنے کے لیے آ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ وہ سب لاتا ہے جو وہ ہے، اور وہی ایک راست باز ہے، اور ہم سب کے اندر راست بازی موجود ہے، اور چونکہ یہ ہمارے اندر ہے، آخر کار روح القدس کی مدد سے یہ ہمارے اندر اور ہمارے ذریعے سے کام کر سکتی ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اب میری بات سنیے، آپ کبھی بھی زیادہ اچھائی نہیں کر سکیں گے جب تک آپ پہلے یہ یقین نہ رکھیں کہ آپ خدا میں اچھے بنائے گئے ہیں۔ اور مجھے یہ بات سمجھنے میں 20 سال لگ گئے۔ یہ ایسے ہے کہ اگر آپ پیاسے ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کیا جوائس، کیا میں آپ سے تھوڑا پانی لے سکتی ہوں؟ اگر میرے پاس یہاں پانی نہ ہو میں آپ کو نہیں دے سکوں گی، صحیح؟ لیکن ہوتا تو میں دے دیتی، اچھے رویے کے ساتھ۔ بالکل ایسا ہی ہے، اچھائی کے بغیر میں اچھا رویہ کیسے رکھوں گی؟ خدا کی محبت کو لیے بغیر میں کیسے کسی کو پیار کروں گی؟ آپ کسی کو بھی وہ نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ وہ نہیں بنا سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں خدا میں بڑھنا ایمان سے ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ آپ کتنا خوش ہوتے ہیں اگر آپ اچھی چیز پر یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
चलिए रोमियो 15 की 13 देखते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं खुश हूं। कहें काश मैं खुश होती। ये सही जवाब नहीं है। सब मिलकर कहें मैं खुश हूं। बस खुदा जो उम्मीद, ओहो ये ऐसे है। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। अच्छा यहीं रुक जाएं। ईमान रखने में कई बार जब आप नहीं जानते कि आपकी खुशी को क्या हुआ या आपका मूड क्यों खराब है, आपके ईमान रखने में कुछ गड़बड़ है। चले, मुझे ये लोग पसंद है, मैं इनको कलाम सुनाऊंगी। चलें, जब आप बुरे, गंदे और खराब मूड में होते हैं अपने ईमान की जांच करें। आपके ख्याल में आप किस पर ईमान रखते हैं और आप अपने ईमान को बदल सकते हैं। मैं अपने ईमान से मुतालिक कुछ नहीं कर सकती। हाँ, आप कर सकते हैं। आप जो भी यकीन रखना चाहें रख सकते हैं। देखें, मैंने अपनी जिंदगी को इस बुनियाद पर गुजारने का फैसला किया है। और जब मैंने शुरू किया मेरे पास कुछ ज्यादा असल सबूत नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि जो कर रही हूं उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगर आप जो कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा क्यों ना वो करने की कोशिश करें जो बाकी लाखों लोग आपसे कहें। देखें, आपको ये जानना चाहिए कि मैं कैसी थी। मैं बहुत बुरे हाल में थी। मेरे साथ बुरा सुलूक हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई। मेरी मां नहीं जानती थी कि वो इससे मुतालिक क्या करे, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। मेरे दूसरे रिश्तेदारों ने भी मेरे साथ जिनसी ज्यादती की। जो भी पहला शख्स आया मैंने उससे शादी कर ली और वो दूसरी औरतों के पीछे भागता फिरता और काम नहीं करता था और मुझसे चीजें चोरी कर लेता था। एक रात वो मेरी उंगली से शादी की अंगूठी चुराने की कोशिश कर रहा था। मेरा मतलब मैं इतनी बेकार थी। मेरा खानदान वो बेकार होने की अलामत था। हमने बेकारी को ईजाद किया। मैं नहीं जानती थी कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मैं फायदा उठाती थी। मैं दूसरों पर रोब डालती थी। मैं मनफी सोच रखती, गुस्सा करती, मैं गलतियां तलाश करती थी, हसद करती थी। हमारे पास कितना वक्त है और मैं बस यहां ऊपर, आप जानते हैं, रूहानी चीयर लीडर की तरह नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यीशु ने मुझे आजाद किया है। उसने मुझे रिहाई बख्शी है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद हो और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। दिलचस्प है, ये वो हैं जो ईमान रखते हैं, जो ये कहता है मैंने इस पर यकीन रखने का फैसला किया है। बेशक मैं अपने जहन से ये समझ नहीं सकती। मैं ये नहीं समझ सकती कि मैं कैसे खुदा और रूह की रास्तबाज हो सकती हूं। हाँ, कलाम ये फरमाता है तुम पाक हो। अब मैं आपको ये बताऊंगी, हम इस वक्त जॉर्जिया में मौजूद मजहबी शैतानों को गुस्सा दिला रहे हैं। मेरा मतलब वो इस मीटिंग को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि मजहब चाहता है कि आप कवायद और जवाबित और उन कामों के जिनसे आप खुदा की नजर में मकबूल ठहरे बिल्कुल ही दबे रहें। तो आपको इस मंसूबे से हटना होगा ताकि खुदा के इस अच्छे मंसूबे को पा सकें। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। वो आपसे गैर मशरूत मोहब्बत करता है। वो आपसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता क्योंकि आप प्यार करने के लायक हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि आप नहीं हैं, मगर वो आपसे इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि वो भला है और आप उसकी भलाई को जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहेंगे। इसलिए नहीं कि आपको ये करना है, मगर इसलिए कि खुदा इतना भला है कि आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमें नुक्ता नंबर 2 की तरफ बढ़ना चाहिए। जी, ओ
ایمان کے لیے ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ مسح شدہ ہیں. آپ کہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، لفظ مسح کا مطلب ہے ہر طرف پھیلا دینا یا رنگ کر دینا. اسی طرح ہم روح القدس سے مسح کیے گئے ہیں. آپ ایماندار ہوتے ہوئے مسیح خداون میں روح القدس سے پوری طرح سے رنگے گئے اور ملے گئے ہیں. کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو ابلیس آپ سے ڈرتا ہے، مگر وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہے. اچھا، ایک بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ خوش رہنے کا انتظار کرنا جب تک آپ کی زندگی میں سب کچھ صحیح نہیں ہو جاتا وقت کا ضیاع ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، چاہے ہم اپنے آپ کو کسی بھی حال میں پائیں. ہم جیسا محسوس کرتے ہیں ویسا نہیں رہنا. ہم خوش رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اداسی کی وجہ سے اپنا ایک اور دن ضائع نہ کریں کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں.